اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زندگی کی الجھنیں انسان کو سنجیدہ کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ حساس لوگوں کی تقریباً ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے ظالم چیز فکر معاش ہے جو بہتر مستقبل کے لیے انسان کو ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک حقیقت پسند انسان کو جب کوئی اس کی بساط سے زیادہ عزت دیتا ہے تو اس سے ہلکی سی شرمندگی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کی محبت کو سمجھنا سب سے آسان ہے تو وہ ہے ماں کی محبت، اور دنیا کی سب سے مشکل محبت ایک باپ کرتا ہے۔ ظلم اتنا بھی برا نہیں جتنی آپ کی خاموشی۔ اگر آج بولنا نہیں سیکھا تو آپ کی آنے والی نسلیں گونگی پیدا ہوں گی۔ پیدائش کے بعد انسان کا سب سے پہلا احساس بھوک ہے۔ دنیا کی ہر خواہش روٹی کے بعد ہی جنم لیتی ہے۔ بھوک سے بڑا کوئی فلسفہ نہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، انسان کو نقصان دینے والی چیز خود انسان ہے۔ باغی ہونا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اگر بغاوت کا ارادہ رکھتے ہو تو تنقید اور سخت مزاحمت کرنے کے لیے بھی تیار رہو، کیونکہ اس راہ میں پھول نہیں صرف کانٹے بچھے ہوتے ہیں۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ پیسہ خوشی نہیں لاتا، لیکن یہ ہمیں اپنی تکلیف عیش و عشرت سے گزارنے دیتا ہے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اس سے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اگرچہ دماغ کا انتخاب زیادہ درست ہے، لیکن ان چیزوں کو ترک کرنا مشکل ہے جنہیں ہمارے دل نے چنا ہو۔ اداس ترین لوگوں کی اول ترین کوشش دوسروں کو خوش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اداسی کی کیفیت اور قیمت کو جانتے ہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ انسان کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتا ہے، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ ہر سچائی 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر شدید مخالفت کی جاتی ہے، پھر اسے ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جس سے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ بے رخی اور تغافل الوداع کہنے کا سب سے دردناک طریقہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں، اور اگر لوگ آپ کو اجنبی اور لا تعلقی پیش کرتے ہیں تو انہیں غیر موجودگی کا ایک خوبصورت تحفہ دیں۔ انسان کو ہمیشہ دھوکے کی امید رکھنی چاہیے۔ 2 ہی چیزیں پکی ہیں، دھوکہ اور موت۔ زندگی جب کبھی آپ پر تنگ ہونے لگے تو کسی بھی ایسے انسان کی مدد کیجیے جسے آپ جانتے تک نہ ہوں۔ خوابوں کی دنیا میں ننگے پاؤں گھومنا منع ہے، ورنہ واپسی پر ٹوٹے خوابوں کے ٹکڑے
آپ کے پاؤں میں چبھیں گے۔ لوگ صرف خود کے ہمدرد ہوتے ہیں، آپ کی ذرا سی بے رخی آپ کی عمر بھر کے خلوص کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب روح گھائل ہوتی ہے تو خاموشیوں کا راج شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہوں تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہوں تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ کچھ خواہشات بارشوں کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جن سے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ قدرت کا بنایا نظام خوبصورت ہے، لیکن انسان بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اسی لیے جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ خواہشات کے مر جانے پر صرف سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر چاہے انسان خوش رہے یا ناخوش کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تلخ حقائق میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ بہت محدود لمحے ہوتے ہیں جب انسان خوش بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ زندگی انسان کو غم کی کیفیت سے کبھی نکلنے نہیں دیتی۔ خوشی صرف تھکان اتارنے کا ایک عارضی وقفہ ہوتا ہے۔ اچھی کتاب کسی چراغ اور پھول کی مانند ہوتی ہے جس کی روشنی اور مہک کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا۔ انسان سنگ دل اور سخت تب بنتا ہے جب اس کے احساسات کو نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ انسان جب اپنے اندر موجود ہستی سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ پرواہ اور وابستگیاں خوار کرتی ہیں، ہر تکلیف دیتی شے کا حل ہے، اس سے نظر انداز کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ یادوں کو مٹانا ضروری ہوتا ہے۔ سخت زندگی کی عادت ڈالو، کیونکہ عیش و عشرت ہمیشہ نہیں رہتی۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ دنیاوی رشتے مضبوط کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے مالی حالات بہتر کریں۔ جب کوئی چیز سستی ہوتی ہے تو رون دی جاتی ہے، نظر انداز کر دی جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اتنا قیمتی ضرور بنائیں، خریدنے والے کو 10 دفعہ سوچنا ضرور پڑے۔ غلط بات پر ڈٹ جانا دلیری نہیں بلکہ بہادری تو یہ ہے کہ مخالفت کے باوجود بھی آپ سچائی پر کھڑے رہیں۔ زندگی کا آدھے سے زیادہ دکھ انسان کا اپنا ہی انتخاب ہوتا ہے۔ زندگی کی تلخیوں کے درمیان سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ محبت ہو، پیسہ ہو یا پھر عزت۔ اگر غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا واپسی اتنی مہنگی ہوگی۔ ہمیں احمقوں کی رائے کی پرواہ اور قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ اکثریت میں ہے۔ ذہنی سکون چاہتے ہو تو 3 چیزوں سے دوری اختیار کر لو: الفاظ، تعلقات اور لوگ۔ عقل ہمیں دانائی نہیں سکھاتی، وہ دراصل ہمیں ہماری جہالت سے روشناس کراتی ہے۔ ہر وہ چیز، شخص اور احساس خسارہ ہے جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ اپنا راستہ وہاں بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں پر توجہ دینے کی بجائے
خود پر توجہ دیں۔ اس زندگی میں ہمیں صرف ایک ہی سبق سیکھنا چاہیے، جو شکایت کیے بغیر تکلیف اٹھانا ہے۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، لیکن دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کبھی صلح نہ کرو، کیونکہ دشمن کا جو عمل ہے وہ وقتی غصہ ہو سکتا ہے، مگر دشمن کا ساتھ دینے والوں کا عمل مکمل منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔